بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کو گشت کے لیے تازہ دم ہو سکیں، لیکن خلیفۃ المسلمین کو ایرانی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کے پیش نظر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈاک کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ لشکر اسلام یوں ہی اس قابل ہوتا ہے کہ ایک زوردار حملے سے ایرانیوں کو پسپا کر دے۔ کسی نہ کسی طرف سے انہیں کمک پہنچ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ ابلا شہر سے ایرانیوں کو کمک پہنچائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ابلا شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کروں گا تاکہ ایرانیوں کو کمک موصول ہونے کا راستہ بند کر دیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افرادی قوت کی بہت کمی تھی، اس لیے کہ نوجوان اور بوڑھے راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے بعد مدینہ طیبہ میں چند افراد موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معروف حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ افرادی کمی کو تجربہ کار سپہ سالار کے ذریعے پورا کیا جائے۔ مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہر ایک کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بڑی طویل سوچ بچار کے بعد یکدم یہ کہتے نعرہ زن ہوئے، میں نے اسے پا لیا، ہاں ہاں میں نے اسے پا لیا۔ پھر بستر پر دراز ہوتے ہوئے فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اس کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ پھر اسے حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ وہ ان خوش نصیب 7 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب صبح ہوئی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن غزوان کو میرے پاس بلاؤ۔ ان کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابلا کی طرف روانہ کر دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری طرف مزید مجاہدین بھی بھیجوں گا۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر عتبہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے، عتبہ دیکھنا میں تجھے سرزمین ابلا کی جانب روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پر امید ہوں کہ وہ تیری مدد کرے گا۔ جب وہاں جا کر پڑاؤ کرو تو سب سے پہلے وہاں کے باشندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، ان میں سے جو تیری بات مان جائے اسے قبول کر لینا اور جو انکار کرے اس سے جزیہ وصول کرنا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکاری ہوں تو بے خوف و خطر ان کی گردن پر تلوار چلانا۔ اے عتبہ، اپنے منصب کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبر و نخوت سے بچنا، کہیں یہ تمہاری آخرت خراب نہ کر دیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت کے بعد عزت دی، کمزوری کے بعد قوت عطا کی۔ تم اس وقت لشکر کے امیر اور ہر دل عزیز قائد ہو۔ تم جو بات کہو گے اسے غور سے سنا جائے گا، تم جو حکم دو گے اسے بلا چوں چراں مانا جائے گا۔ دیکھنا کہیں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کر بیٹھنا کہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ کیا۔ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ جب بھوک نے زور پکڑا تو حضرت عتبہ نے کہا کہ کھانے کی کوئی چیز تلاش کر کے لائیں۔ وہ خوراک تلاش کرنے کے لیے چل پڑے تاکہ بھوک کا مداوع ہو سکے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک نے بتایا، ہم کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ ہم چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 مٹکے پڑے ہوئے تھے، ایک میں کھجوریں تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جن پر زرد رنگ کا چھلکا تھا۔ ہم دونوں مٹکے اٹھا کر لشکر کے پاس لے آئے۔
ہم میں سے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ہم کھجوروں کی طرف لپکے اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی تڑوا کر سیدھا اس مٹکے کی طرف آیا اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ باخدا ہم نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیں، ورنہ زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے کہا، رہنے دیجیے، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر مرنے لگا تو پھر میں اسے فوراً ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میری بہن نے کہا، بھائی جان، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر کو اگر آگ پر بھون دیا جائے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہنڈیا میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، آؤ دیکھو ان کا رنگ کس طرح سرخ ہو گیا ہے اور چھلکا اتر رہا ہے، اندر سے سفید رنگ کے دانے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہم نے کھانے کے لیے وہ دانے ایک پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نام چاول ہے۔ ابلا، جسے فتح کرنے کے لیے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی۔ دجلہ کے کنارے پر واقع یہ ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے اسٹور بنا رکھا تھا اور قلعہ کے برجوں پر اپنے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے رصد گاہیں بنا رکھی تھیں۔ ان تمام تر انتظامات اور اپنی افرادی قوت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی کارروائی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ لشکر میں صرف 600 جنگجو تھے۔ تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اب صرف خدا داد صلاحیتوں سے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزوں کی لکڑیوں پر جھنڈے آویزاں کر کے لشکر میں شامل عورتوں کے ہاتھوں میں تھما دیے اور انہیں حکم دیا کہ لشکر کے پیچھے چلیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، جب ہم شہر کے نزدیک پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر غبار اڑائیں جس سے فضا اٹھ جائے۔ جب لشکر اسلام ابلا شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر باہر نکلا۔ جب انہوں نے اپنی طرف پیش قدمی دیکھی اور دیکھا کہ جھنڈے ان کے پیچھے لہرا رہے ہیں، نیز ان کے پیچھے غبار سے پوری فضا بھری ہوئی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو مقدمات الجیش یعنی لشکر کا ہراول دستہ ہے، ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، ہم ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ ان کے دل مرعوب ہو گئے، گھبراہٹ کے عالم میں جلدی جلدی اپنی ایسی قیمتی اشیاء اٹھائیں جن کا وزن بہت کم تھا اور ان کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے جو ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے لنگر انداز تھیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانی نقصان کے بغیر فاتحانہ انداز میں ابلا میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور بستیوں کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے اتنا مال غنیمت ملا جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر اندازے کو مات کر گیا، یہاں تک کہ کامیابی کے بعد ایک مجاہد مدینہ منورہ واپس لوٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، ابلا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، بھلا کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں۔ لوگ پروانہ وار ابلا میں رہائش اختیار کرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لشکر اسلام کا ان مفتوحہ شہروں میں زیادہ دیر ٹھہرنا انہیں آرام طلب بنا دے گا، اور یہ مجاہد یہاں کے باشندوں کی عادات اپنا لیں گے اور ان کے جنگی عزائم ماند پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور ان سے بصرہ شہر آباد کرنے کی اجازت طلب کی اور مجوزہ جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ شہر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نئے شہر کا نقشہ بنایا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی،
اس مسجد کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر مساعی کے ساتھ مرکز بنایا۔ یہیں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قافلے ترتیب دیے جاتے۔ مسجد کے ذریعے ہی انہوں نے دشمن خدا پر غلبہ حاصل کیا۔ اس لیے شہر میں فوجیوں نے اپنے گھر بھی تعمیر کیے، لیکن حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ خیمے میں ہی رہائش رکھی اور اپنے تئیں اس پر خوش تھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بصرہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دنیا در آتی ہے جس سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے وہ لوگ جو چاول جیسے کھانے سے بھی ناآشنا تھے، وہ اب ایرانیوں کی طرح لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہیں اس دنیا سے اپنے دین کا خطرہ لاحق ہوا اور دنیا سے اپنی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا، تو لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں جمع کیا اور یہ خطاب فرمایا: اے لوگوں، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم یہاں سے ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس پر کوئی زوال نہیں ہوگا، تو وہاں نیک اعمال لے کر جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 7 صحابہ میں سے ہوں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، جس سے بعض اوقات ہمارے منہ زخمی ہو جاتے۔ ایک روز گری ہوئی چادر ہمارے ہاتھ لگی، میں نے اسے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو میں نے بطور تہبند باندھا اور دوسرا حصہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہبند باندھنے کے لیے دیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے۔ میں اس بات سے اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے تئیں عظیم بنوں اور اللہ کے ہاں ذلیل شمار کیا جاؤں۔ پھر حاضرین میں سے ایک کو اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں الوداع کہہ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا اور انہیں واپس جا کر اپنا منصب سنبھالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بادل نخواستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مانا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور یہ دعا کی: الہی مجھے واپس نہ لانا، الہی مجھے واپس نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مدینہ سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ اونٹنی لڑکھڑائی اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بل گرتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں۔ جب وہ لے کر آئیں تو انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ امام ابن کثیر نے امام سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کو جنت میں کسب یعنی خولدار موتی کے محل کی بشارت اس لیے دی گئی کہ وہ ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئیں، اور شور و شغب سے پاک مکان کی اس لیے خوشخبری سنائی گئی کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کی تھی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شور و غل اور ایذا رسانی سے پیش نہ آتی تھیں۔ امام بخاری نے مسدد اور یحییٰ کے واسطے سے اسماعیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت میں ایسے خولدار موتی کے محل کی بشارت سنائی جس میں شور و غل اور تھکن نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں اس قدر غیرت اور رشک کا اظہار نہیں کیا
جس قدر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کرتی تھی، حالانکہ وہ میری شادی سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ میرے اس قدر رشک کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بکثرت یاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں جنت میں خولدار موتی کے محل کی خوشخبری دینے کو بھی کہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 24 یا 25 سالہ رفاقت بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ایک گراں نعمت تھی۔ ہر آڑے وقت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سختی سے پیش آتا تو یہ تڑپ اٹھتی انہوں نے دعوت و تبلیغ کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے مال و جان سے غم گساری اور خیرخواہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اس کا اعتراف کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا حسن سلوک سنتے سنتے ایک دن غیرت آئی۔ میں نے کہا، آپ ایک بوڑھی سرخ مسوڑوں والی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے بدلے میں ایک بہترین جوان عورت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہے، مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر عورت نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے صدقے دل سے اقرار کیا، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو اس نے دل کھول کر میری تصدیق کی، جب لوگوں نے میرا مالی تعاون کرنے سے ہاتھ کھینچا تو اس نے مجھ پر اپنا مال و دولت نچھاور کر دیا۔ دوسری بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تبصرہ سن کر خفگی اور ناراضی کا اظہار فرمایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اللہ کی قسم آئندہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو محبت تھی اس کا اندازہ آپ ذیل کی حدیث سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز، ان کی ہر ادا اور طریقہ کتنا محبوب اور پسندیدہ تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن سیدہ ہالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہالہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی ہی نہیں سمدن بھی تھیں، کیونکہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ساس تھیں۔ جب انہوں نے اجازت مانگی تو انداز اپنی بہن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، میرے اللہ، یہ تو حالہ ہے، اور پھر ان کو اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے ان کی سہیلیوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ وفا اسی کا نام ہے، اسی کو بڑا پن کہتے ہیں کہ وفات کے بعد سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر گوشت روانہ کرتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ غزوہ بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ابو العاص بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے فدیے میں وہ ہار بھیجا جو انہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رخصتی کے موقع پر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو اپنی جان نثار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو زینب کا ہار واپس کر دو اور اس کا قیدی بھی چھوڑ دو۔ ابو العاص سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا داماد ہونے کے ساتھ ساتھ بھانجا بھی تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بخوشی اس قیدی کو چھوڑنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور تقریباً اتنا ہی عرصہ سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارا۔ اس ساری مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ایک ایسا شرف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری اہلیہ کے حصے میں نہیں آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس طویل عرصے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج گرامی کے خلاف ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ گویا دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا کوئی عورت ہی نہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو ان خوبیوں کی مالکہ تھی اور اس سے میری اولاد بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں سے بہت سے لوگ درجہ کمال کو پہنچے مگر خواتین میں باکمال صرف 3 ہیں، مریم صدیقہ، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد۔ اور عائشہ کی دوسری عورتوں پر برتری اور فضیلت ایسی ہے جیسی سرید کی تمام خانوں پر۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔